بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا دن 7 ستمبر امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے۔ آج کے دن پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا اور یہ فیصلہ سنایا گیا تھا پاکستان قومی اسمبلی کے اندر کہ آج سے قادیانی جو ہے وہ غیر مذہب ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور قادیانی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور قادیانی اپنی مسجدیں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی طرح میناروں کے ساتھ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ علماء کرام کی انتھک کوششوں سے اور ختم نبوت کی مجاہدین کی انتھک محنت اور شہادتوں کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ تو ہم آپ کو وہ مناظرہ سنائیں گے جو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور جو مرزا ناصر قادیانی تھا اس کے درمیان آیا۔ جب قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا موقف اور دلائل دے، قومی اسمبلی میں دینے کے لیے آئیں، تو مرزا ناصر قادیانی سفید شلوار کرتے میں مبلوس ترے دار پگڑی باندھ کر آیا، سفید داڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتے تو پورے ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں ارکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ کی شان کے پورے ایوان کی طرف سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو ایوان کی ترجمانی کا شرف ملا اور مفتی صاحب نے راتوں کو جاگ جاگ کر مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا، حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کے طویل بیان کے بعد جرہ کا جب آغاز ہوا تو اسی الحق رسالے میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام پہلے ہی دن بن گیا۔ اب سوالات مفتی صاحب کی طرف سے اور جوابات مرزا طاہر قادیانی کی طرف سے آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب نے پہلا سوال کیا، مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب، وہ امتی نبی تھے۔ امتی نبی کا معنی یہ ہے کہ امت محمدیہ کا فرد جو آپ کے کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کا مقام حاصل کر لے۔ مفتی صاحب نے سوال کیا، اس پر وحی آتی تھی؟ جواب، آتی تھی۔ سوال، اس میں خطا کو کوئی احتمال؟ جواب، بالکل نہیں۔ سوال، مرزا قادیانی لکھا ہے جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا خواہ اس کو میرا نام نہ پہنچا ہو وہ کافر ہے، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عبارت سے تو 70 کروڑ مسلمان سب کافر ہیں۔ جواب، کافر تو ہیں لیکن چھوٹے کافر ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے اپنے صحیح میں کفر دون کفر کی روایت درج کی ہے۔ سوال، اگر مرزا نے لکھا ہے پکا کافر، جواب، اس کا مطلب ہے اپنے کفر میں پکے ہیں۔ سوال، آگے لکھا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ چھوٹا کفر ملت سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ جواب، دراصل دائرہ اسلام کی کئی کیٹاگریاں ہیں، اگر بعض سے نکلا ہے تو بعض سے نہیں نکلا۔ سوال، ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ جہنمی بھی ہیں۔ یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں جب قومی اسمبلی کے ممبران نے جب یہ سنا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا ہم جہنمی ہیں۔ اس سے ممبرون کو دھچکا لگا۔ اسی موقع پر دوسرا سوال مفتی صاحب نے کیا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا ہے جو امتی نبی ہو؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی نبی تھے؟ جواب، نہیں تھے۔ اس جواب پر مفتی صاحب نے کہا پھر تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آپ کا ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا، بس فرق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہیں، تم مرزا غلام قادیانی کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہو، تو گویا تمہارا خاتم النبیین مرزا غلام قادیانی ہے اور ہمارے خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب، وہ فنا فی الرسول تھے، یہ ان کا اپنا کمال تھا، وہ عین محمد ہو گئے معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے؟ سوال، مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے بارے میں لکھا ہے اسے ہر مسلم محبت اور محبت کی نگاہ آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور ان کے معرف سے نفع اٹھاتا ہے، مجھے قبول کرنا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے
مگر زیزت البغایا بدکار عورتوں کی اولاد وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ جواب: بغایا کے معنی ہے سرکشوں کے۔ سوال: بغایا کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے وَمَا كَانَتْ أُمِّكَ بغیہ، سورہ مریم۔ ترجمہ ہے تیری ماں بدکارہ نہ تھی۔ جواب: قرآن میں بغیہ ہے، بغایا نہیں۔ اس جواب پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف مفرد اور جمع کا فرق ہے۔ نیز جامع ترمذی شریف میں اس مفہوم میں لفظ بغایا بھی میں مذکور ہے، یعنی البغایا للاتی ینکحن انفسہن بغیر بنی۔ پھر جوش سے کہا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس لفظ بغیہ کا استعمال اس معنی بدکارہ کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں ہرگز نہیں کر کے دکھا سکتے، اور یہاں پر مرزا طاہر لاجواب ہوا۔ دن کے سوال و جواب کے بعد جب فیصلہ کی گھڑی آئی تو 22 اگست 1974 کو اپوزیشن کی طرف سے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جن میں مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، چودھری ظہور الہی صاحب، مسٹر غلام فاروق صاحب اور سردار مولا بخش سومرو صاحب، اور حکومت کی طرف سے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ یہ آئینی قانونی طور پر اس کا حل نکالیں تاکہ آئین پاکستان میں ہمیشہ کے لیے کفر کو درج کر دیا جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک اور مناظرہ منتظر تھا۔ کفر قادیانیت و لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرا 13 روز تک جاری رہی، 11 دن تک ربوہ گروپ پر اور 2 دن لاہوری گروپ پر۔ ہر روز 8 گھنٹے جرا ہوئی۔ اس طویل جرا تنقید نے قادیانیت کے بھیانک چہرے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک اور مناظرہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے شروع ہوا کہ آئین پاکستان میں اس مقدمہ کا حل مغز کیسے لکھا جائے۔ مسلسل بحث و مباحثہ کے بعد اگست سے 5 ستمبر 1974 کی شام تک اس کمیٹی کے 22 بہت سے اجلاس ہوئے، مگر متفقہ حل کی صورت گری ممکن نہ ہو سکی۔ سب سے زیادہ جھگڑا دفعہ 106 میں ترمیم کے مسئلے پر ہوا۔ حکومت چاہتی تھی کہ اس میں ترمیم نہ ہو۔ اس دفعہ 106 کے تحت صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی تھی، ایک بلوچستان میں، ایک سرحد میں، 2 سندھ میں اور پنجاب میں 3 سیٹیں۔ کچھ 6 اقلیتوں کے نام بھی لکھے ہیں: عیسائی، ہندو، پارسی، بدھ اور شیڈیول کاسٹ یعنی اچھوت۔ مفتی محمود صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان یہ جانتے تھے کہ ان 6 کی قطار میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے بھٹو حکومت تیار نہ تھی۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا کہ اس بات کو رہنے دو۔ مفتی صاحب نے کہا جب اور اقلیتوں اور فرقوں کے نام فہرست میں شامل ہیں تو ان کا نام بھی لکھ دیں۔ پیرزادہ نے جواب دیا کہ ان اقلیتوں کا خود کا مطالبہ تھا کہ ہمارا نام لکھا جائے، جبکہ مرزیوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا یہ تو تمہاری تنگ نظری اور ہماری فراخ دلی کا ثبوت ہے کہ ہم ان مرزیوں کو بغیر ان کی ڈیمانڈ کے انہیں دے رہے ہیں۔ کمال کا جواب دیا مفتی صاحب نے۔ اس بحث و مباحثہ کا 5 ستمبر کی شام تک کمیٹی کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ چنانچہ 6 ستمبر کو وزیر اعظم بھٹو نے مفتی صاحب سمیت پوری کمیٹی کے ارکان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، لیکن یہاں بھی بحث و مباحثہ کا نتیجہ 0 نکلا۔ حکومت کی کوشش تھی کہ دفعہ 106 میں ترمیم کا مسئلہ رہنے دیا جائے، جبکہ مفتی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر حل ادھورا ہے۔ بڑے بحث و مباحثہ کے بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ عصر کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے مفتی صاحب اور دیگر کمیٹی ارکان کو اسپیکر کے کمرے میں بلایا۔ مفتی محمود صاحب اور کمیٹی نے وہاں بھی اپنے اس موقف کو دہرایا کہ دفعہ 106 میں دیگر اقلیتوں کے ساتھ مرزیوں کا نام لکھا اور اس کی تصریح کی جائے اور بریکٹ میں قادیانی اور لاہوری گروپ لکھا جائے۔ پیرزادہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مرزئی نہیں کہتے، احمدی کہتے ہیں۔ مفتی محمود صاحب نے کہا احمدی تو ہم ہیں، ہم ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ چلو مرزا غلام احمد کے پیروکار لکھ دو۔ وزیر قانون نے نکتہ اٹھایا کہ آئین میں کسی شخص کا نام نہیں ہوتا، حالانکہ محمد علی جناح کا نام آئین میں موجود ہے۔ پھر سوچ کر بولے کہ مفتی صاحب مرزا کا نام ڈال کر کیوں آئین کو پلید کرتے ہیں؟ وزیر قانون کا خیال تھا کہ شاید مفتی صاحب اس ہیلے سے ٹل جائیں گے، لیکن مفتی تو پھر مفتی صاحب تھے۔ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ شیطان، ابلیس، خنزیر اور فرعون کے نام تو قرآن پاک میں موجود ہیں،
کیا ان ناموں سے نعوذ باللہ قرآن پاک کی صداقت تقدس پر کوئی اثر پڑا ہے؟ اس موقع پر وزیر قانون پیرزادہ صاحب لاجواب ہو کر کہنے لگے، چلو ایسا لکھ دو جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا، بریکٹ بند ثانوی درجہ کی حیثیت رکھتا ہے، صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے، لہذا یوں لکھ دو، قادیانی گروپ، لاہوری گروپ جو اپنے کو احمدی کہلاتے ہیں۔ پھر الحمدللہ اس پر فیصلہ ہو گیا۔ تاریخی فیصلہ ستمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جب 1953 اور 74 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور ہماری قومی اسمبلی نے ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ دستور کی دفعہ 260 میں اس تاریخی شک کا اضافہ یوں ہوا ہے، جو شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی، مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی مسئلہ مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ اور دفعہ 106 کی نئی شک کچھ یوں بنی، بلوچستان، پنجاب، سرحد اور سندھ کے صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں میں ایسے افراد کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی جو عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ اور پارسی فرقوں اور قادیانی گروہ یا لاہوری افراد جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا شیڈول کاسٹس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بلوچستان میں 1، سرحد میں 1، پنجاب میں 3 اور سندھ میں 2 سیٹیں ہوں گی۔ یہ بات اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے کہ اس ترمیم کے حق میں 130 ووٹ آئے اور مخالفت میں 1 بھی ووٹ نہیں آیا۔ آ جاتا اگر گامدی صاحب اس وقت موجود ہوتے۔ اس موقع پر اس مقدمہ کے قائد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس فیصلے پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں اطمینان کا اظہار کیا جائے گا۔ میرے خیال میں مرزائیوں کو بھی اس فیصلہ کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اب انہیں غیر مسلم کے جائز حقوق ملیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ سیاسی طور پر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے الجھے ہوئے مسائل کا حل بندوق کی گولی میں نہیں بلکہ مذاکرات کی میز پر ہے۔